اولادوں کی صحیح تربیت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب اور بدقسمت کوئی انسان ہے نا تو وہ ایسے والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی اور ان کے جوان ہونے تک یہ والدین خود زندہ رہے، لیکن جب بھی والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کے اولاد اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھا سکیں یا ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب کوئی والدین ہیں ہی نہیں. اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کریں. اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس سے آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ملتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس تو ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ میں ایسی کوئی عمل کر سکوں یا میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے کہ میرے درجات بلند ہو جائے. تو جواب میں کیا آتا ہے کہ تیرے اولاد نے تیرے لیے دعا و استغفار کی ہیں، اسی سبب سے تیرے درجات بلند کیے گئے. تو اپنے اولادوں کی آپ صحیح تربیت کریں، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی آپ کی محنت کا پھل مل جائے گا. آپ کوشش کریں اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کریں. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اولاد صحیح رستے پہ چلے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اولاد کسی غلط رستے پہ نہ چلیں. پھر یہ بعد میں سیکنڈری کوشچن ہے کہ اگر آپ کی اولاد تربیت نہیں لیتی ہیں لیکن آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برابر وہی جزائے خیر دے گا جو اللہ ان والدین کو دیتا ہے جو اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کرتے ہیں اور ان کے اولاد صحیح تربیت لیتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ برابر آپ کو وہی اجر دے گا اگر آپ نے کوشش کی ہے. تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، لیکن کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرا بیٹا معلم بنے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے، میرا بیٹا کوئی بڑا عالم بنے، کوئی بڑا اسلامک اسکالر بنے. یہ کسی کی چاہت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اسلام ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں رکاتا ہے. ہمیں اسلام فل فریڈم دیتا ہے کہ اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ بنیں، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ بنیں. اسلام ہمیں فل فریڈم دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دنیا میں جس لیول کی آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اسلام میں بھی آپ کو اس لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. اگر آپ فرض کیجیے آپ نے 10th 12th پاس کیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک حافظ بھی ہوں. اگر آپ نے گریجویشن کی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک معلم بھی ہوں. اگر آپ نے PhD کیا ہے، اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے سے بڑے عالم ہو، آپ دین کے بڑے سے بڑے عالم ہو.